السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا ایپیسوڈ ہیش ٹیگ کا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما. کہانیوں کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ یونیورسل ہوتے ہیں، مگر کہانیوں کو لکھنے کے یا پریزنٹ کرنے کے میڈیمز لاتعداد ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو لکھتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ پبلشرز اگر شروع میں یہ بھی کہیں کہ ابھی آپ کی کہانی ہے، ابھی ہم آپ کو نہیں کام دینا چاہتے، بعد میں دینا چاہتے ہیں، آپ اور فیمس ہو جائیں، تو ان کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مل جاتا ہے لکھنے کے لیے اور اپنی کہانی بتانے کے لیے. آج اسی موضوع پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر فروخ خان جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایک نجی ادارے کا. اس کے علاوہ یہ ایک ایمیچور فارمر بھی ہیں. آپ کی کاشت کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے؟ اللہ کا شکر. ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں عائشہ مظفر جو کہ ایک رائٹر ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اتنی پذیرائی پائی کہ انہوں نے پھر ایک اپنی کتاب بھی پبلش کی. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. عائشہ، جو آپ لکھ رہی ہیں نا مجھے تو خود بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، بیکاز گروئنگ اپ مطلب وہ سارے کزنز آ جاتے تھے، فرینڈز آ جاتے تھے، ہارر سٹوریز ایکسچینج ہو رہی ہیں اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. تو سپر نیچرل کے بارے میں لکھنے کا کیوں سوچا آپ نے؟ یہ جو چیز ہے بالکل ہی نیچرلی میرے اندر آئی. آئی ریممبر میں اسکول گوئنگ تھی، 7th گریڈ میں تھی آئی بلیو، اور وی وینٹ ٹو مری فار اے شارٹ ٹرپ. ادھر جا کر آئی ہرڈ اسٹوریز فرام ڈفرنٹ پیپل جو کہ وہاں رہ رہے تھے، رینڈم فیملیز. وہ اپنی قصے کہانیاں بیٹھے ڈسکس کرے تھے. آئی واز اے چائلڈ بیک دین، مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں تھا. اینڈ دا پرسن دیٹ دے ڈسکرائبڈ اس وقت، یو نو دس ہارریبل وچ آف اے پرسن جو انہوں نے دماغ میں بنایا ہوا تھا، وہ رات کو ٹریکنگ کرتے ہوئے آئے. چٹا موڑ؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. میں مری میں پڑھی ہوئی ہے نا، تو ہماری تو چٹا موڑ کی ایک چڑیل ہوتی تھی. نہیں یہ کوئی الٹے پاؤں والی پچھل پیڑی تھی. وہی چٹا موڑ پہ الٹے پاؤں والی پچھل پیڑی تھی جو میں نے بھی سنی تھی. تو وہ انہوں نے نا کچھ ایسے بتایا. تو اس وقت شوکت انکل ہوتے تھے پاپا کے ساتھ ہیلپر، تو وہ مجھے ٹریکنگ پہ رات کو لے کر گئے. تو ان کے ساتھ جب میں چل رہی تھی نا، تو آئی تھاٹ آئی سو سم تھنگ ان دا بشز اینڈ اٹ واز سو ایویڈنٹ وٹ آئی سو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں وہ آئی کوڈنٹ میک آؤٹ وٹ اٹ واز. تو رات کو آئی کوڈنٹ سلیپ، آئی گاٹ اے ویری ہائی فیور. ٹھیک ہے، وین وی ریٹرنڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو رائٹ اے اسٹوری. تو اس وقت میں اسکول کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، ہوم ورک کاپی مجھے مل نہیں رہی تھی. تو اردو لٹریچر کی آئی بلیو کاپی تھی، میں نے اس کے بیک سائڈ پہ وہ عورت کر کے ایک کہانی لکھی. اب وہ جو مسز شکیل تھیں ہماری جو ٹیچر ہیں، شی واز اے ویری نائس ٹیچر، اینڈ شی ریڈ دیٹ اسٹوری and she said that beta I want to talk to you, you know, and I was a very average student, so I thought کہ مطلب you know maybe I flunked the subject or something, you know, bad happened. یہ بھی ڈانٹ پڑنے والی ہے بالکل. تو she's like کہ آپ کلاس کے بعد نا مجھ سے ملو. اچھا، انہوں نے مجھے بینچ پہ بٹھایا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور وہ کہتی ہیں بیٹا سب چیزیں گھر میں ٹھیک ہیں. شی میڈ اٹ آؤٹ کہ مطلب کہ نا شی میڈ اٹ سیم کہ جیسے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے گھر کے اندر، یو نو، اور آپ ڈسٹربڈ ہو اور پھر وہ ڈسٹرب ہو کے کچھ ایسا لکھ رہے ہو. ایگزیکٹلی. پھر میں ایسی کہانیاں لکھ رہی ہوں. اینڈ آئی سیڈ نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. آئی ریممبر سینگ میرے امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ. قسم سے وہ جسٹیفیکیشن بالکل. تو بٹ شی واز ناٹ کنوینسڈ اینڈ شی اینڈیڈ اپ کالنگ مائی پیرنٹس. ٹھیک ہے، اسکول. تو وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے، لیکن دیٹ از ہاؤ آل اٹ اسٹارٹیڈ، مطلب ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ. میں نے اس کہانی کے بعد I just you know took off and I kept on writing. پھر اس وقت بٹ آپ کا اپنا ایک جو ایکسپیرینس ہوا تھا اور obviously اس نے آپ کو انسپائر کیا. بالکل. اور یہ کیوں تو ہوتا ہے کہ مطلب اب تو خیر اویئرنیس مجھے لگتا ہے تھوڑی چینج ہو گئی ہے کہ آپ جب اپنی کریٹیوٹی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی کیا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں فیڈ بیک تھوڑا بہتر ہوا ہے، رسپانس بہتر ہوا ہے. دیر پیپل who've gone through things and وہ بہت سپورٹیو ہوتے ہیں. اینڈ دین دیر پیپل who've not gone through things but they have a very high imagination. تو وہ لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ میرے ذاتی جاننے والے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بھوت پریتی کہانیاں لکھتی رہتی ہیں، مطلب کوئی اور چیز نہیں لکھنے کو ملی. تو دین یہ ان کو سب سے اچھا آتا تھا، یہ ان کو اسی پہ لکھنا تھا. بالکل. تو ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، who will always like demotivate you. بٹ مزے کی بات ہے چھپ چھپ کے وہ بھی پڑھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ساری کہانیوں میں کیا ہوا ہوتا ہے نا. بالکل. جی. مگر یہ جیسے ہم اب کہتے ہیں کہ آپ کا میں نے تب پڑھا جب میں نے انسٹاگرام آپ کا اکاؤنٹ دیکھا اور ہیش ٹیگ ہمارا شو ہے، تو ظاہر ہے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں وائرل ہو رہی ہیں یا کیا امپورٹنس جو ہے لوگ دے رہے ہیں کسی ایک اکاؤنٹ کو، کسی ایک کہانی کو. اور تب میرا مطلب میں نے عائشہ کا اکاؤنٹ دیکھا ابوز جن کے نام سے، اور میں نے پھر اس کی سٹوریز فالو کی. میڈیم ڈاکٹر فاروق چینج ہو رہے ہیں. اب جیسے پیچھے شیلف پہ بھی کتاب پڑھی ہے، کوئی لوگ کہیں گے اس میں سے کسی نے کوئی کتاب پڑھی بھی ہے کہ نہیں. عموماً سنا جاتا ہے کہ نہیں کوئی اب پڑھ نہیں رہا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کانٹینٹ کی کنزمپشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک لوگ پڑھ رہے ہیں
بٹ آئی تھنک جو اولڈر جنریشن ہوتی ہے بیکاز اب ود ماڈرنٹی ڈفرینٹ میڈیمز جو ہیں وہ آگے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے ہم جو اولڈیز ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ جو ینگر جنریشن نہیں پڑھ رہی. آئی تھنک وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بٹ پروبیبلی ناٹ ان دا وے دیٹ ہم لوگ پڑھتے تھے. میں یہ اپنے ایک کولیگ سے ہی آج میں ڈسکس کر رہا تھا, میں نے کہا کہ ہم اگر اپنے پیرنٹس وہ ہمیں بتائیں, وہ کہتے ہیں یار تم لوگ خط کم لکھنا شروع کر دیا تھا, ای میل تو کر رہے تھے نا, ای میل کر رہے تھے. سو اسی طرح اب یہ ہے کہ جی کتابیں پڑھنی کم کر دی ہیں, بٹ دا تھنگ از یو ہیو نیو ویز. وہ بیٹ وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہوگا, وہ کہہ دیں گے یار ہم نے سمری پڑھ لی ہے, وہ فیس بک کے اوپر ہوگا, وہ دیر آر ڈفرنٹ ویب سائٹس وچ آر ایبل. سو آن ون ہینڈ یو کین سے کہ جو ایک سسٹینڈ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کم ہوا ہے, اینڈ بائی سم اکاؤنٹس میں بھی اگین بیکاز لائف ہیز ایوالوڈ, ماڈرنٹی جو ہے اس کا اٹس کائنڈ آف جو ٹائم کا ہے اسپین وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا گیا. سو ان دا کنونشنل وے وہ لوگ شاید کم پڑھ رہے ہوں, بٹ دا تھنگ از ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ ٹو اکنالج کہ kids today are more knowledgeable about more things. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, So they are reading some stuff. Yeah. بالکل جیسے ایک ایج میں ہمیں پتا تھی وہ ان کو اب زیادہ پتا ہے. سو ڈائیورسٹی جو ہے نالج کی وہ زیادہ ہو گئی ہے, اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے. اینڈ اگین ایز سم ون ہوز ڈیلز ود لٹریچر یہ چیز ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے یار بچے جو ہے کتابیں کم پڑھیں, بٹ اٹ کوڈ بی مے بی دیٹس اے فینومینا وچ از ان پاکستان میں جہاں پہ ویسی لٹریسی جو ہے وہ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز بہت کم ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جگہوں پہ زیادہ وہ ہو رہی ہوتی ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ دماغ میں آتی ہے, فار ایگزامپل اف یو سی پیپل آن ویژول میڈیا کہ پولیٹیشینز ہوں یا ادر پیپل دیٹ یو نو ہو آر پبلک فگرز, بالکل انٹرٹینمنٹ کے ہیں, وہ دے وڈ سی اف یو سی ویسٹرنائزڈ یا ویسٹرن کنٹریز میں یو وڈ سی مور پیپل ود بکس. ہمارے مے بی دے آر ویری ویری فیو پیپل اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پروموٹ سرٹن پیپل کہ ان کا دے ٹاک اباؤٹ بکس, بٹ یہ ہے کہ بکس کے ساتھ ریفرنسز جو ہے بیکاز اینی باڈی کین ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ. اگر آپ جو ہے اگر آپ, میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اکاؤنٹنگ یا بزنس یا, بٹ اگر آپ لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو دین اف یو آر سم ون ہو از گون ٹو اے یونیورسٹی وین یو ٹاک ٹو پیپل, literature is something that enhances your personality. It doesn't really matter what it is that you're doing. آپ نے اگر چیزیں پڑھی بھی ہوں گی اس کا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. آپ اکاؤنٹنگ بھی کر رہے ہو, بزنس بھی کر رہے ہو, اگر آپ کو پوئٹری کا آئیڈیا ہے, آپ کو فکشن کا آئیڈیا ہے, آپ کو پلیز کا پتہ ہے, so these are things which enhance. میں اسی بات کو آگے لے کے جاؤں گی کہ آپ نے گروئنگ اپ کیا پڑھا تھا, یا مطلب آپ اسی جانرا میں پڑھ رہی تھی اور پھر لکھنا بھی یہی شروع ہو؟ نہیں, میں نے ہر جانرا میں پڑھا ہے. مجھے یہاں تک مجھے یاد ہے کہ آئی یوز ٹو ریڈ اے لاٹ, آئی واز اے ویری ایوڈ ریڈر. اب تو وہ کافی عادت تھوڑی ختم ہو چکی ہوئی ہے بیکاز آئی ہیو گاٹن بزی ود لائف. لیکن اتنا میں پڑھتی تھی کہ میں اسکول کا کام کچھ نہیں کرتی تھی, اور مائی موم یوز ٹو ہائڈ دا بکس. پھر انہیں ایک طرح سے نا ساری چھپانی پڑتی تھیں. ایک دفعہ ایسا آیا کہ اسکول سے وارننگ بھی آ چکی تھی, انہوں نے اور مذاق بھی اٹھتا ہوگا بیکاز میرا تو لائبریری میں بہت مذاق اٹھتا. بالکل, وہ کہتے ادھر ہی ہوگی لائبریری. ہاں جی, آئی واز دیٹ چائلڈ کہ جو اسکول کیمسٹری کی بک کے درمیان بھی آرلسٹائن کی بک کھلی ہوتی تھی. تو آئی ہیو آلویز بین دیٹ چائلڈ. تو اماں نے ساری بکس نا چھپا دیں, اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں رات کو سوں کیسے. میں گئی, وہ جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے, کلوزٹ میں دیکھا, مجھے ممتاز مفتی کی ملی علی پور کا ایلی, مجھے ابھی تک یاد ہے. اور وہ کپڑوں کے نیچے ریک میں چھپا کر نا میں نے آہستہ آہستہ کر کے پڑھی. پھر آئی اسٹمبلڈ اکراس مائی انکل سڈنی شیلڈن کلیکشن وچ آئی ایم ناٹ ویری ایگزیکٹلی آئی ایم ناٹ ویری پراؤڈ آف دیٹ بیکاز بیکاز وہ اسکول کے اندر when I used to take the book, the teachers would be like, this is not a good thing, for a 7th grader you should not be carrying such books. آپ لائبریری سے کوئی بورو کر لیا کریں. میں نے لائبریری کی جی پڑھ نہیں ہے, I don't want to read about insects anymore, I want to read about باقی بالکل فکشن یا نان فکشن اینی تھنگ which is interesting, which مطلب میرا جو انٹرسٹ وہ مجھے انٹریگنگ لگے. تو بس آہستہ آہستہ کر کے ہر چیز پڑھی ہوئی ہے. میں پہلے بھی ہم اس شو سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کچھ اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کرواتی ہیں. علاقائی زبانوں کا جو لٹریچر ہے اس میں مجھے بہت چیلنجز نظر آتے ہیں. مجھے تو پنجابی لٹریچر کی پھر بھی تھوڑی مطلب گانے سنے ہوئے ہیں, پوئٹری سنی ہوئی ہے, تھوڑی کتاب بھی کبھی میں نے 1-2 دیکھ لی ہوگی. یہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے.
آپ کے خیال میں اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں آئی تھنک جو آپ نے سوال کیا نا اس کے اندر ہی جواب ہے. ایک تو لٹریچر کو پیپل جسٹ تھنک کہ جو لٹریچر جو ہے وہ پروز ہوگا. دیٹس ناٹ ٹرو. پنجابی کی بھی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ نے ہیومر آپ نے دیکھنا ہے, تو یہ دیکھیں کہ جو لٹریچر ہے یا جو کلچر ہے وہ کس طرح ڈسیمینیٹ ہو رہا ہے, بی ایٹ تھرو وہ اسٹیج پرفارمنس سے ہو رہا ہے, وہ اسکٹس جو ہیں ان سے ہو رہا ہوتا ہے, پوئٹری سے ہو رہا ہوتا ہے, گانوں سے ہو رہا ہوتا ہے, میوزک سے ہو رہا ہوتا ہے. سو پنجابی کی جو کلچر ہے اس کی ڈسیمینیشن انٹو دا وائڈر پاپولیشن وہ ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو آپ نے بکس کا یا لٹریچر کا پر سے جو آپ نے کہا, آئی تھنک اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی, اینڈ دیٹس مچ مور ٹرو فار پنجابیز آئی تھنک دین ادرس. یونائٹیڈ نیشنز کے بھی چارٹر میں ہے, وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, دیٹ پنجابی آپ نے جو مدر ٹنگ ہے اس میں بچوں کو ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ دینی چاہیے. دیٹ از آف ایکسٹریم اٹموسٹ امپورٹنس. یعنی کہ نصاب میں نہیں آئے گی تو انٹرسٹ چلتا جائے گا, ختم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ یو ول ہیو پنجابی کلچر یا جو لٹریچر ہے وہ رہے گا, بٹ ناٹ ان دا کنونشنل سینس. وہ آپ گو اکراس دا بارڈر, دیر آر پیپل وہ پنجابی میں وہ اسکولوں میں بھی پڑھائی جا رہی ہے, آگے یونیورسٹی میں بھی. پاکستان میں ہوا کہ دیو اسٹارٹیڈ دا ادر وے اراؤنڈ, انہوں نے کہا ہم نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی ہے. But the thing is, how can you have the top if you've not worked at the foundation? یہ بات ڈاکٹر فاروق کی بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب جو جہاں بھی میں دیکھتی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسے علاقوں میں جب جاتی ہوں یا ریجنل زبان, علاقائی زبان مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بول رہی ہوتی ہیں. کاش کہ مطلب میرا یہ تھوڑا سا گلہ ہے کہ پنجابی زبان ہم اپنے بچوں سے کیوں نہیں بولتے, کیونکہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو بچوں کو کچھ یاد بھی نہیں رہے گا کہ ایک ایسی زبان تھی جو ہماری ماں بولتی تھی یا ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہیش ٹیگ میں بریک میں ہم بات کر رہے تھے, فاروق کو چھیڑ رہی تھی میں کہ آپ کو کبھی ڈر لگا ہے. فاروق نے صاف انکار کیا ہے, مگر دیکھیں مطلب ابھی زندگی آگے باقی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس کم ہی رہ گئی ہے, بٹ چلو ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ موونگ فارورڈ جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اگلا سٹیپ کہتے ہیں اسکرین رائٹنگ یا کچھ ڈرامہ لکھنے کا آتا ہے, تو آپ کچھ ایسا سوچ رہی ہیں؟ سوچا تو میں نے بہت ہے, اور جو ڈائریکٹرز نے مجھے اپروچ بھی کیا, لیٹ می بی آنیسٹ, انہیں بھوتوں سے زیادہ نا انہیں ساس بہو نند ان کی لڑائیوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے. آئی بین اپروچڈ بائی, آئی واز ویری ہیپی. مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں ایک ڈرونی کہانی کے اندر ایک اور ڈرونی کہانی؟ بالکل, دیر لائک دیکھیں. اچھا ایک بہت رسپیکٹیبل وہ ڈائریکٹر تھے, انہوں نے مجھے اگزامپل بھی دی. انہوں نے کہا بہن میری گل سنو, یہ رات کو نا جب سب لوگ یہ 8 بجے کے بعد سب کام شام کر کے لوگ گھر آتے ہیں یا پھر وہ یہ ہاؤس وائفس بیٹھتی ہیں, انہیں ایسا ڈرامہ دکھانا چاہیے جس میں انہیں محسوس ہو کہ ہماری زندگی کا ڈرامہ کم ہے. تو یور بھوت پڑیت آتمائیں دے کے ناٹ مطلب ڈو دیٹ, ٹھیک ہے. سو آئی ایبسلیوٹلی لو یور رائٹنگ. سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از لائک ہیو سم سارٹ آف اسپائس ان اٹ. تو اور وہ اسپائس انہیں سارے یہ جھگڑوں سے چاہیے. بالکل بہت امپورٹنٹ ڈائلاگ چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کانٹینٹ ایسا پروڈیوس ہو رہا ہے, آڈینس یہ دیکھ رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا کانٹینٹ پروڈیوسر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے فاروق؟ آئی تھنک رسپانسبلٹی, اینڈ جو عائشہ نے اگر I was creative enough کہ میں خود لکھ رہا ہوتا, much more into critical analysis. اس میں یہ ہے کہ there are certain moments, I think وہ critical junctures آتے ہیں, you have to stand your ground. Just because something which is popular, آپ کہیں یار اوکے فائن ٹھیک ہے, there are enough یہ plays about ساس and یہ and وہ وغیرہ. I am going to do something which is different. ٹھیک ہے. سو وہ ایز اے کریٹو پرسن جو اللہ میاں نے آپ کو جو ابیلٹی دی ہوئی ہے, اینڈ دا ہارڈ ورک دیٹ یو ڈن, you need to be protective of that. وہ صرف یہ نہیں ہے کیونکہ fine there is certain amount of money which comes in and بالکل. so you stand your ground. This is the very specific, this is the actual reason کہ میں نے ابھی تک I've not been able to sell most of my stories. ایک دو actors ہیں, they've taken up the stuff and they're like
working on it, and there was this actor who مگر was آپ کو inspired. کنونس بھی کرنا پڑتا ہوگا. بالکل ایک آدھے تھے who was super inspired by my father's life as an exorcist, اور انہوں نے کافی زیادہ وہ کہانیاں پکڑی بھی اور وہ اس کریکٹر پہ کام بھی کریں. لیکن باقی لوگوں کا نا کہ اتنا زیادہ پرومسنگ والا وہ سینیریو نہیں تھا, بیکاز ایٹ دا اینڈ وہ یہاں کے رک جاتے کہ اتنے زیادہ ہمارے بیریئرز اور آبسٹیکلز ہیں, یو نو, کہ وی ایف ایکس کے اندر ویژول اس طرح کی کہانیاں بہت چل رہی ہیں. لیکن یہ مطلب یہ پروڈیوسر سے بہتر کون جا اکتوبر میں آپ سکتا نے ہے. دیکھا کتنی زیادہ فلمیں اس ایریا پہ آتی ہیں. بالکل یہ آپ بتا کے آپ انہیں تھک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں خود کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے پہلے, لیکن آپ بتاتے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر تو نہیں نا, ادھر تو نہیں نا. پر وہ کتابوں کی بات آئی ہے, آپ کے اسٹوڈنٹس بہت ہیں جو لکھ رہے ہیں, جن کی کتابیں بھی پبلش ہو رہی ہیں. آپ نے کبھی کتاب لکھنی ہے؟ نہیں, وہ اسٹوڈنٹس میرے سے زیادہ اسمارٹ ہیں. سو اینڈ اگین میرا اپنا آئی تھنک شروع سے ہی تھا کہ آئی ہیو نیور کنسیڈرڈ مائی سیلف ایز اے کریٹو پرسن. آئی واز آلویز مچ مور انگیجڈ ود دا کریٹیکل پروسیس, دیٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از کریٹو انف جو چیز ہو رہی ہے. اور وہ وہی اور سمپل کہانیاں بھی تو چلتی ہیں, کیا مطلب آؤٹ آف دا باکس یا کریٹو زیادہ ہونے کی کیا کتنی کو ضرورت ہے؟ سمپل ایک چیز اگین تھوڑا سا میں پلگ ان کروں کہ ابھی جو اس ایئر کے جو نوبل لوریٹ ہیں, جو میں کورس ابھی آج کل میں پڑھا رہا ہوں, یہ مجھے اس نوبل لوریٹ نے یہ کورس پڑھایا تھا. جو اس سال کے لٹریچر جن کو نوبل پرائز انہوں نے پڑھایا تھا. جی, اب یہ اتنی مطلب آپ اتنا بوجھ لے کے چل رہے ہیں تو میں کیا کہوں. پوائنٹ بینگ, سو the thing is that I've been fortunate enough جن لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے, so I am very happy with what I do. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. سو اگین اینڈ if I was, جس طرح عائشہ ماشاء اللہ she is talented and وہ چیز وہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, which is fantastic. ملٹی ٹاسکنگ یا یہ مطلب یا ملٹی ڈائمینشنل ہونا اپنے کام میں یہ ضروری نہیں ہے. کیا خیال ہے عائشہ؟ آئی کمپلیٹلی اگری. آئی تھنک کہ یہ بھی ایک بہت ہائی لیول آف سیلف ایکسیپٹینس ہوتی ہے, مطلب معاشرے کو اور باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے یہ اس چیز میں مطمئن رہنا کہ آئی ایم ہیپی ڈوئنگ وٹ آئی ڈو اینڈ آئی ول کیپ آن ڈوئنگ اٹ. سو آئی تھنک ونس یو ایکسیپٹ خود سے تو بہت آسان ہو جاتا ہے, پھر دیر از نو اسٹرگل آگے جا کر. عائشہ بڑا ڈیفیکلٹ آپ نے کانٹینٹ چوز کیا, ایریا بھی جو کہ ہم کانسٹنٹلی بات کریں, مگر اس سارے سفر میں کون سا ایسا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ نہیں اب میری جو جتنی بھی جرنی تھی نا یہ اٹس ورتھ اٹ, ٹھیک ہے؟ سیلف یہ ریئلائزیشن والا مومنٹ اس وقت تھا کہ جب سیلف پبلش ہو چکی تھی کتاب, یہ امیزون میں پیپر ہوئی تھی, اینڈ کوئی بھی کتاب میری پبلش کرنے کے لیے اس وقت وہ ریڈی نہیں تھے, جس کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو چوز دس پاتھ. اور جب وہ پبلش ہو کر کوئی 17-18 دن کے بعد گھر ڈلیور ہوئی اینڈ مائی فادر ریسیوڈ اٹ, اور وہ شروع میں بیکاز یو آلریڈی نو کہ دا ہینڈل از کالڈ ابوز جینس, کیونکہ میں بہت زیادہ انسپریشن میں نے اپنے ابو سے ہی لی ہے. ہی از بن دیٹ کانسٹنٹ سپورٹ تھرو آؤٹ. بالکل کانٹینٹ کے علاوہ جو مطلب وین پیپل, جب وہ والا ایریا بھی, جب وہ والا فیز بھی تھا جب لوگ ہنستے تھے, ہی واز دا ون ہو یوزڈ ٹو بی پراؤڈ آف دا ویری فیکٹ کہ یو نو میری بیٹی کچھ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور آئی لیفٹ ملٹی نیشنل جاب ٹو یو نو رائٹ اے بک, اور اس پہ کافی لوگوں نے دے ور obviously they raised eyebrows کہ پیسوں کے علاوہ they were like کہ کیوں اتنی پڑھائی پہ ماں باپ نے پیسے لگائے, اتنی اچھی جاب مل گئی, اتنا کچھ زندگی میں آگے اکمپلش کر سکتے ہو, اور وہ چھوڑ دیا, اور وہ بھی کیا جن بھوتوں کے بارے میں, چڑیلوں کے بارے میں. شادی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے بارے میں آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے کیسی سپورٹ ہوتی ہے؟ ہی از ویری سپورٹیو. شروع میں آئی ول بی ویری آنیسٹ, انہیں خود اس بات سے خوف آتا تھا کہ خود بھی ڈرتی ہے راتوں کو, مجھے بھی ڈراتی ہے, اور بالکل کہانیاں سنا کر. اور ان کبھی نا میں نے ان کے وہ منہ پہ وہ ایکسپریشن بھی دیکھا ہے کہ یہ پاگل ہو چکی ہے, یہ بندی جو ہے نا ابھی فی الحال اپنے ہوش و حواس کے اندر یہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ وہ پورا وقت ہی ہیز بین ویری ویری سپورٹیو. ٹھیک ہے. اف آئی ہیو ٹولڈ ہم کہ بلیاں مجھ سے باتیں کر رہی ہیں, وہ چپ کر کے سنتے رہے ہیں, انہوں نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہاں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے سپورٹیو پرسن ان لائف. ظاہر ہے ان کا اگر ایکسپوجر یہ نہیں ہوا, وقت کے ساتھ اگر انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا یہی ہم چاہتے ہیں, تو بالکل آئی ایگری. پر آپ کیا ٹپس دیں گے وہ لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں اور ڈیفیکلٹ جانرز میں لکھنا چاہتے ہیں یا عام جانرز میں بھی لکھنا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک لکھنے والی, دس از اللہ میاں کی طرف سے جو ہے یہ آپ کو گفٹ ہوتا ہے, جس چیز میں بھی آپ کا دل کرتا ہے. جیسے انہوں نے کہا جی بلیوں سے باتیں کرنے کا, تو میرے دماغ میں ایک دم آیا گیبریل گارسیا مارکیز, یا یہ اگر ہارر کی بات کر رہی ہیں تو اسٹیون کنگ کا آ رہا ہے. اوکے, سو اٹ ڈزنٹ میٹر, دا تھنگ از جو آپ چیز
جو سوچ رہے ہیں اگر وہ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہی ہے تو دین یو ہیو ٹو اسٹک ود اٹ. وہ اگین آپ کے پیرنٹس یا دوست اس کو نہ بھی کہتے ہیں, the thing is because آپ میں وہ ہے ability, you need to have that confidence in yourself کہ یار یہ چیز کرنی ہے. اینڈ ایبسولوٹلی ڈزنٹ میٹر جو ایک ہوتا ہے نا جو سیف پیسج وہ نہ لے, جہاں پہ وے آؤٹ دیئر وہ چیزیں ہیں ان کو ضرور آپ کریں. اینڈ وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ اس میں آپ کو ملے گا, سیٹسفیکشن جو ہے آئی تھنک وہ ملنی چاہیے. سو یو نو دیٹس واٹ میکس دا ورلڈ گو راؤنڈ. فرق کوئی ایسا ریسورس ہے اگر کسی نے پریکٹس کرنی ہو اپنی رائٹنگ آن لائن کوئی ایسا؟ there are so many. یہ اگین ہیش ٹیگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ یو نو مور ماڈرن جو مینز آف کمیونیکیشن ڈیجیٹل چیزوں کا ہو رہا ہے. دیر آر سو مینی اپلیکیشنز. وہ آپ یو نو گوگل پہ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا یو نو رائٹنگ میں ہیلپ کہاں پہ ہونی ہے, وہاں پہ کرٹیسزم جو ہے وہ آپ کو کیا ملے گا. یو کین شیئر اٹ with so many people all over the world. and اگر پینڈیمک کا ایک سلور لائننگ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جی with Zoom اوکے جو کہیں اور برکلے میں یا کہیں اور کورسز وغیرہ ہو رہے ہیں, you are able to kind of access those. تو وہ جو پہلے پاسبل نہیں تھا. اوکے سو وہ چیزوں کو کرنا چاہیے. اینڈ جو بھی آپ کی ابیلٹی ہے یو نیڈ ٹو کائنڈ آف بی کانفیڈنٹ اینڈ بی کمفرٹیبل ان دیٹ اور اس کو پرسو کرنا چاہیے. عائشہ آج میں چاہوں گی کہ آپ ہیش ٹیگ پی ٹی وی ہوم پہ یہ بتائیں کہ اگلی کتاب کون سی ہے تاکہ ہم اپنے آڈینس کو جو رہتا ہے نا وہ ویٹ کریں آپ کی نئی کتاب. اچھا اگلی کتاب جو ہے اٹ ہیز مچ لیس ٹو ڈو ود دا سپر نیچرل, اور زیادہ وہ ڈھکی چھپی کہانیاں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. یو نو آل دیٹ ٹیبو اسٹف ہوتا, پتہ سب کو ہوتا ہے, سب کے درمیان میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن بتاتا کوئی نہیں, کوئی بات نہیں کرتا. وہ ساری سٹوریز کو وہ ہائی لائٹ کرتی ہے. اور انگریزی زبان ہے, بائی لنگول ہے, بیکاز آئی تھنک اٹ از ویری ریلیٹیبل اگر آپ جو ہے درمیانے راستے میں لے کر چلیں, مطلب بائی لنگول انگلش بھی اردو بھی, بیکاز پبلش ہونے کے لیے وہ انگلش کا تھوڑا ہونا لائک زیادہ میجورٹی میں وہ چنک انگریزی میں لکھنا زیادہ ضروری ہے, لیکن میں اردو کو بھی ساتھ ساتھ لے کر ہی چلتی ہوں. تو یعنی کہ ہمارے گھر کی عام کہانیاں مگر وہ کہانیاں جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی. بالکل ہوتا گھر گھر میں, لیکن لوگ شو نہیں کرتے. لوگ اگر کوئی کرنا چاہے تو اسے چپ کرا دیتے ہیں. ابھی تو میں فی الحال اتنا ہی بتا سکتی ہوں, لبرٹی بکس کے ساتھ سائن ہو چکی ہے دوسری, اب یہ کتاب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال آ جائے گی. ہم اس کتاب کا ویٹ کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اور گرو کریں. اور دیکھیں یہ ہے سوشل میڈیا کا پاور کہ میں نے ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ فالو کیا اور مجھے پتا تھا کہ ان کی کہانی اور ان کی اچیومنٹ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فروخ آپ پڑھاتے بھی ہیں اپنے بزی وقت سے, آپ نے ٹائم نکالا, اور عائشہ آپ کا بھی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اور ایک ٹپ دیتی جاؤں, پلیز اپنی ڈیلی روٹین میں دوبارہ سے کتاب پڑھیں, اخبار پڑھیں, کچھ نہ کچھ ریڈنگ ہیبٹ جو ہے نا اپنی جاری رکھیں زندگی میں. اپنا خیال رکھیں. اگلے ہفتے ہوگی ملاقات. خدا حافظ.